نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العلي العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم بھی تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم بھی تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی جمعوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بات چل رہی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ کو یہ عرض کیا گیا تھا کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو بے حد تکلیفیں پہنچائی، بے حد پریشان کیا اور مکہ کی زمین کو ان کے لیے تنگ کر دیا گیا۔ نبوت کے 10ویں سال میں، جس میں آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور آپ کی زوج محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، ان دونوں باتوں سے آپ غمگین تھے اور پھر طائف کے لوگوں کی وجہ سے، طائف کے لوگوں کے مظالم کی وجہ سے آپ پریشان تھے، رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایسے حالت میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور آپ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے محبوب کو ذرا سیر و تفریح کرائے۔ چنانچہ سن 11 میں، نبوت کے 11 سال کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کے حالت میں جسم اور روح کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے 7 سماوات، 7 آسمان اور پھر سدرۃ المنتہا، بلکہ اس سے بھی اوپر صریف الاقلام اور اس سے بھی اوپر تمام حجابات کے پردوں کو چاک کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب بلایا، جس کو اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر کے 7 سماوات تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کر گئی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر طور پر صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو ذکر کیا ہے، لیکن صحیح احادیث سے اوپر کے سفر کا تمام تذکرہ ثابت ہے۔ دیکھیے، معراج کو معراج اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے اوپر کی طرف عروج کیا، جس کو چڑھنا کہتے ہیں، اس وجہ سے معراج کو معراج کہتے ہیں۔ اس کا تفصیلاً واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام ہانی کے گھر آپ تشریف فرما تھے اور نیم خوابی کی حالت میں تھے، یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بستر استراحت پر آرام فرما رہے تھے
اور نیند خوابی کی حالت تھی کہ اچانک جبرائیل امین فرشتوں کے چند لشکر کو لے کر حاضر ہوئے اور آپ کو جگایا، اور آپ کو جگانے کے بعد مسجد حرام میں لے کر گئے۔ مسجد حرام میں آپ لیٹ گئے اور لٹا کر جبرائیل امین نے آپ کے سینے کو چاک کیا اور آپ کے قلب مبارک کو نکالا۔ آپ کے قلب مبارک کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، اور دھونے کے بعد اس میں ایمان اور حکمت سے بھر دیا اور پھر آپ کے سینے میں رکھ کر اس کو سی دیا۔ اس کے بعد ایک سواری لائی گئی، براق، جس کا نام تھا براق۔ براق وہ سواری، وہ جانور ہوتا ہے چوپایا کہ جو کھچر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اور گدھے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تو اس سواری کے اوپر آپ کو سوار کیا گیا اور پھر مسجد اقصی کی طرف چلے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہاں سے روانہ ہوا اور ایک ایسی زمین پر، ایک ایسی جگہ پر میرا گزر ہوا کہ جہاں کھجوروں والی زمین تھی، جہاں کثرت سے کھجور کے درخت پائے جاتے ہیں۔ وہاں پر جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ اتر کر 2 رکعت نماز پڑھیے، تو آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر جبرائیل نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ جگہ یثرب ہے، یہ مدینہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کر آئیں گے۔ چنانچہ پھر آپ آگے بڑھے اور پھر ایک ایسے مقام پر اترے جہاں پر جبرائیل امین نے کہا کہ یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو معلوم نہیں۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ جگہ شجرہ موسیٰ ہے، یعنی طور سینا کے پاس آپ نے نماز پڑھی ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی نصیب ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبوت ملی تھی۔ اور اس کے بعد پھر آگے چلے، پھر ایک ایسے مقام پر اترے کہ جہاں پر جبرائیل امین نے کہا کہ یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ پھر وہاں پر بھی آپ نے 2 رکعت نفل ادا کر لی۔ ادا کرنے کے بعد جبرائیل امین نے کہا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ پر نماز پڑھی ہے، یعنی مقام اللحم۔ یہ جگہ مقام اللحم ہے جہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے آگے چلے اور پھر آپ نے عجائبات دیکھے، مختلف عجائبات دیکھے۔ روایتوں میں جس کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ میرا ایسے مقام پر میرا گزر ہوا کہ جہاں میں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ جو تخم ریزی کر رہے ہیں، یعنی بیج بو رہے ہیں، اور پھر بیج اسی دن، جس دن وہ بیج بو رہے ہیں اسی دن کھیتی تیار ہو رہی ہے، فصل تیار ہو جا رہا ہے، اور تیار ہونے کے بعد کٹ کر پھر دوبارہ کھیتی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت میں جہاد کرنے والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، کہ ان کی نیکیاں 700 گنا بڑھ جاتی ہے، ان کی نیکیاں 700 گنا سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں پر میرا گزر ہوا کہ جن کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، اور پھر کچل جانے کے بعد دوبارہ صحیح سالم ہو جا رہا ہے جسم۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا قصہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو فرض نماز سے کاہلی سے کام لیتے ہیں، فرض نماز میں کاہلی سے کام لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر میرا گزر ہوا کہ میں نے دیکھا کہ چند ہنڈیاں رکھی ہوئی ہیں، کچھ ہنڈیوں میں پکا ہوا گوشت ہے اور کچھ ہنڈیوں میں سڑا ہوا گوشت ہے، اور یہ لوگ سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس حلال اور طیب عورتیں موجود تھی، اس کے باوجود بھی یہ زانیہ اور فاحشہ عورتوں کے پاس شباشی کرتے تھے، یعنی حلال کو چھوڑ کر حرام کا راستہ اختیار کرتے تھے۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے
جس کو علامہ زرقانی نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں پر میرا گزر ہوا کہ جن کے منہوں کو اور جن کے بولوں کو لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ حضور یہ آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں، وہ مقررین ہیں کہ جو لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے، جو لوگوں کو سمجھاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اس طریقے سے مختلف عجائبات پر سے آپ کا گزر ہوا جن کو آپ نے دیکھا اور جبرائیل سے مکالمہ ہوا، جن کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے اور بھی دوسری روایتوں میں مختلف عجائبات کا تذکرہ ہے۔ بس میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان عجائبات سے گزر کر آپ مسجد اقصیٰ تک پہنچے، اور مسجد اقصیٰ پہنچنے کے بعد روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے براق سواری کو ایک کھوٹے سے باندھ دیا، اور جبکہ دوسری روایت میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے اپنی انگلی سے ایک سوراخ بنائی اور اس سوراخ میں ان کی رسی کو باندھ دیا۔ بہرحال روایت میں دونوں طرح کی بات آتی ہے۔ پھر آپ مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اور جبرائیل نے دونوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ پہنچے، تو مسجد اقصیٰ پہنچنے کے بعد جب ہم اندر گئے تو وہاں پر کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے، مسجدیں بھری ہوئی تھی، اور مؤذن نے اذان دی اور اقامت کہی گئی اور نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوئے۔ تو میں نے سوچا کہ یہاں پر کون نماز پڑھائے گا، تو اتنے میں جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ بعد میں جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے؟ کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ جتنے بھی دنیا کے اندر اللہ کے پیغمبر آئے، اللہ کے نبی آئے، ان تمام نبیوں نے، ان تمام انبیاءوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ یہ شرف آپ کو ملا، افضل الانبیاء اور امام الانبیاء کا شرف آپ کو ملا۔ بہرحال اس کے بعد جبرائیل امین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، یعنی اوپر کی طرف عروج کیا۔ روایت میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ براق کو وہیں پر چھوڑ دیا گیا اور براق کو چھوڑ کر آپ اوپر کی طرف عروج کیے۔ حضرت جبرائیل امین ساتھ تھے، پہلے آسمان پر گئے، پہلے آسمان پر دروازہ کھٹکھٹایا اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام ملے، جنہوں نے کہا مرحبا بالابن الصالح وبالنبی، مرحبا ہو، آپ کا ویلکم کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طریقے سے پھر دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طریقے سے پھر تیسرے آسمان پر گئے، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 5ویں آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس طریقے سے درجہ بدرجہ مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور سارے نبیوں نے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پرزور استقبال کیا، آپ کو ویلکم کیا اور مکالمہ ہوا، ملاقاتیں ہوئی، اور پھر 7ویں آسمان کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ وہ ایک بیری کا درخت ہے، ایک بیری کا درخت ہے کہ جہاں پر اوپر سے آنے والی چیز وہاں پر منتہی ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں پر پہنچنے کے بعد پھر نیچے آتی ہے، اور نیچے سے جانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ وہاں پر منتہی ہو جاتی ہے، اور منتہی ہو جانے کے بعد پھر وہاں سے اوپر جاتی ہے۔ تو سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کے بعد جبرائیل امین آگے بڑھنے سے انکار کر دیا کہ میں اب آگے نہیں جا سکتا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک دوسرے طرح کی ایک سواری لائی گئی جن کا نام رفرف نام سے ایک سواری لائی گئی، جس پر آپ سوار ہوئے اور پھر وہاں سے عروج کیا، یعنی سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر آپ تشریف لے گئے، جن کو مقام شریف الاقلام کہتے ہیں۔ شریف الاقلام پہ پہنچے
اور آپ نے فرمایا کہ مجھے قلم کی آواز آ رہی تھی، قلم کی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اب صریف الاقلام کیا چیز ہے؟ صریف الاقلام وہ ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر تقدیر الہی اور تدابیر الہی کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ تدبیر الہی اور تقدیر الہی کو نوٹ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، یعنی کہ تدابیر الہی اور تقدیر الہی کا مرکزی دفتر ہے، آفس ہے، جس کو صریف الاقلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صریف الاقلام سے بھی اوپر عروج پر لایا گیا اور آپ آگے بڑھے۔ صریف الاقلام سے بھی آپ اوپر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے حجابات تھے وہ تمام حجابات کو چاک کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل قریب آ گئے، جیسا کہ قرآن کریم میں بیان فرمایا دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اتنے قریب ہو گئے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ صرف جس طریقے سے تیر کا کمان ہوتا ہے، تیر کے کمان کے برابر جگہ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج پر بلایا، اپنے قریب بلایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عطیات دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 3 عطیہ دیے۔ نمبر 1 50 وقتوں کا نماز، نمبر 2 سورہ بقرہ کے آخری چند آیات، اور نمبر 3 پر یہ بات دی، یہ امر دیا کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو شریک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا تو اس کے کبائر معاف ہو جائیں گے، اس کے کبائر معاف ہونے کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ پروانہ دے دیا۔ یہ تیسری چیز دی کہ جو کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات میں کسی کو شریک نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمانت لی ہے، اللہ نے گارنٹی لی ہے کہ وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ اسی لیے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا دخل الجنہ، وہ جنت میں جا کر رہے گا، جنت میں ضرور بھی ضرور داخل ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 چیزیں دی گئی معراج پر۔ 50 وقتوں کا جو نماز دیا گیا، اور پھر اس کو رفتہ رفتہ بتدریج حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی ہونے کے بعد 5 کے بعد 10 اس طریقے سے کم کراتے گئے۔ وہ واقعہ مشہور ہے جس کو آپ سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال 5 نمازیں فرض کی گئی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی تشریف لائے، اور پھر جو براق جس کو باندھ دیا گیا تھا اس پر آپ سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد صبح ہونے سے پہلے ہی آپ مکہ مکرمہ پہنچ چکے تھے۔ یعنی ایک رات میں جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا، اور پھر مسجد اقصی سے 7 سماوات، 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، اور اس سے بھی اوپر صریف الاقلام، اور اس سے بھی اوپر تمام حجابات کو طے کرتے ہوئے بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچ گئے۔ اور اللہ کے قریب پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور آپ سے ہم کلام ہوئے، مکالمہ ہوا، اور بالکل قریب سے زیارت کی اور بات چیت کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف اپنے محبوب کو عطا کیا جو آج تک کسی کو عطا نہیں کیا۔ یعنی آپ اس مقام کو پہنچ گئے، اس جگہ کو پہنچ گئے جہاں تک کبھی کسی مخلوق کی رسائی نہیں ہوئی، کبھی کوئی مخلوق، کوئی فرشتہ، کوئی بھی مخلوق آج تک نہیں پہنچ سکی۔ یہ شرف اور یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا۔ تو یہ معراج کا مختصر واقعہ جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے، اور صحیح احادیث سے یہ سب باتیں ثابت ہیں، معراج کا واقعہ ثابت ہے، اس کو ماننا بے حد ضروری ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے معراج کا انکار کیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ عقلاً محال ہے، یہ عقلاً ناممکن ہے۔ یعنی معراج میں جو واقعہ پیش آیا
اور آپ سبع سماوات کا سفر کیا، یہ واقعہ بالکل عقل کے خلاف ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا، اس کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا جو چیز دکھائی نہیں دیتی ہے، جو چیز نظر نہیں آتی ہے، تو کیا وہ موجود نہیں ہوتی ہے؟ بہت ساری ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی ہے، دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ موجود ہوتی ہے۔ اس کو عقلاً محال سمجھا جا رہا ہے، اس کو عقلاً محال سمجھا جا رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آج سے 500 سال پہلے، آج سے 500 سال پہلے کوئی شخص اگر کسی شخص کو یہ کہتا کہ ایک آدمی اپنی جگہ پر بیٹھ کر کہیں بھی بات کر سکتا ہے، سامنے سامنے بات کر سکتا ہے، تو کیا وہ مانتا؟ نہیں مانتا، اس لیے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ جب ٹیکنالوجی کی ترقی کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس لیے انکار کر دیا، اس لیے انکار کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد جب ٹیکنالوجی کی ترقی عروج پر آئی، ٹیکنالوجی کی ترقی عروج پر آئی اور لوگ جن کاموں کو سوچ نہیں سکتے تھے، ان کی عقلوں میں جو باتیں نہیں آ سکتی تھی، اس کو لوگوں نے دیکھ لیا، تو پھر مانا کہ نہیں مانا؟ مانا کہ نہیں مانا؟ تو ٹیکنالوجی کی اس ترقی سے بھی اوپر کی چیز جو ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے، جس کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا، اس ٹیکنالوجی کی ترقی کے اوپر بھی ایسی کوئی چیز ہے جو اللہ کی طاقت ہے، جس کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا، ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے، مخلوق کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے انسان انکار کر رہا ہے۔